بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں حج کے مختلف اہم اور ضروری مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آج حروف تہجی ہے، خے اور دال سے شروع ہونے والے چند مسئلے ذکر کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ ہے حرام مال سے حج کرنا. ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ حلال مال ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرماتا ہے. اگر کسی نے حرام مال سے حج کیا ہوا ہے تو وہ حج اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا. حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اس کو اگر ہم کو اس کا مالک معلوم ہے تو مالک کو پہنچانا ہوگا. اگر وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کے وارثین تک پہنچانا ہوگا. اگر نہ ہمیں مالک معلوم ہے نہ اس کے وارثین کا کوئی عطا پتہ ہے تو ایسی صورت میں حرام مال کو بلا نیت ثواب کسی کو صدقہ کر دینا ضروری ہے. حرام مال سے کیا ہوا حج اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال حلال اور حرام دونوں مل کر موجود ہے تو ایسی صورت میں کوشش وہ پورا یہی کرے کہ حج کا یہ مبارک سفر صرف حلال مال سے کیا جائے، مال حرام سے بالکل نہ ہو. اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا یہ سفر فائدے والا ہو، نقصان والا اور غیر مقبول نہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں آپ رکھ لیں کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ حرام مال سے ہی حج کر لیا تو وہ قبول نہیں ہوگا، گنہگار تو ہوگا لیکن فریضہ سر سے ادا ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے حرم کی حدود میں حلق اور قصر کرانا ضروری ہے. حرم کی حدود حرم جس کی تفصیلات اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے. تو جب حاجی یا معتمر عمرے سے یا حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو حلق یا قصر کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح بہنوں کو قصر کرانا ضروری ہے تو وہ حدود حرم ہی کے اندر کرانا ضروری ہے. حدود حرم سے باہر جا کر قصر یا حلق کرائیں گے تو جو ہے دم واجب ہو جائے گا. ہاں، ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر حلق کرانے سے پہلے اگر کسی وجہ سے حدود حرم سے کوئی باہر نکل گیا پھر واپس آ کر حرم ہی کی حدود کے اندر حلق کرایا تو کوئی حرج تو نہیں ہے، دم واجب تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر نہیں ہے کہ جب تک عمرے کے یا حج کے پورے مناسک سے فارغ نہ ہوں اس وقت تک حرم کی حدود نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد حرم کے متعلق اور ایک مسئلہ ہے کہ حرم کی مٹی باہر لے جانا نامناسب ہے. بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ برکتاً وہاں سے کچھ کنکر یا کچھ مٹی وغیرہ اٹھا کر لا لیتے ہیں. حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. بہتر نہیں ہے کہ حرم کی ایسی چیزیں جو بالکل سب کے استعمال کے لیے ہیں وہاں سے کوئی چیز آپ اٹھا کر لائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اور حرم کی حدود کا اتنا احترام ضروری ہے کہ حرم میں دو کاموں سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے. ایک ہے حرم کے جانور کا شکار کرنا، چاہے آپ حالت احرام میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن حدود حرم کے اندر کسی جانور کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ جانور کو شکار کے لیے کوئی شکاری اگر یہاں وہاں ڈھونڈ رہا ہے تو اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح پر دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حرم کی گھاس وغیرہ اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. درختوں کے پتے وغیرہ جھاڑنا یا گھاس اکھاڑنا وغیرہ اس سب کو منع کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے حروف تہجی ہے سے شروع ہونے والا حتیم کے اندر نماز پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم حتیم کے اندر نماز پڑھو تو یہ کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. لہذا اگر موقع ملے تو حتیم کے اندر ہم نماز پڑھ لیں، بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے. حتیم کا مسئلہ یہ ہے کہ طواف حتیم کے باہر سے کرنا ضروری ہے. حتیم کے اندر جو ہلالی شکل کا جو حصہ بنا ہوا ہے کعبے کے بازو، تو اس کے اندر سے اگر کوئی طواف کرے گا تو وہ طواف نہیں ہوگا، باہر سے کرنا ضروری ہے. اس طرح اور ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، حلق اگر کسی نے ایام نحر کے بعد کرا لیا، یعنی یہ
کہ مناسک حج چل رہے ہیں اور رمی وغیرہ پہلی دن کی رمی کرنے کے بعد ہی حلق کراتے ہیں، اور کرانا بھی چاہیے. لیکن اگر کسی نے حلق نہیں کرایا، تاخیر ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایام نہر گزر گئے، یعنی 10، 11، 12 تینوں دن کی جو قربانی کے ایام ہیں وہ گزر جائیں، اس کے بعد اگر کسی نے حلق یا قصر کرایا تو پھر دم واجب ہوگا. اس کے بعد کچھ حروف تہجی خے سے شروع ہونے والے مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں. طواف میں خاموش رہنا، طواف کے اندر دعائیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تلاوت قرآن بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، البتہ بعض احادیث میں ہے کہ طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو دعا کرنا ہے وہ ربنا آتنا والی دعا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، خاموش رہنا بہتر نہیں ہے. حروف تہجی خے سے شروع ہونے والا ایک اہم مسئلہ ہے خوشبو حالت احرام میں لگانا. حالت احرام میں خوشبو لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر پورے بڑے عزم پر خوشبو لگائی جائے گی تو پھر دم واجب ہو جائے گا. چنانچہ خوشبو کے تعلق سے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ خوشبو عمدن خوشبو سونگھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ویسے اگر گزرتے گزرتے اچانک خوشبو سونگھنے میں آ گئی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، لیکن عمدن سونگھنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی شربتیں پینا جن میں تیز خوشبو ہو اس کی بھی اجازت نہیں. کیک وغیرہ، پیسٹری جس پر خوشبو جو ہے ڈالی جاتی ہے کیوڑا وغیرہ کی، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح پر اور ایک مسئلہ حروف تہجی خے سے شروع ہونے والا خون ٹیسٹ کروانا. حالت احرام میں اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی خون ٹیسٹ کروانے کی تو اس کی یقیناً اجازت ہے. اسی طرح پر جو ہے خون چڑھانا، حالت احرام میں اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی خون چڑھانے کی، بیمار ہو گئے، خون چڑھانے کی نوبت آ گئی ہے تو اجازت ہے، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کسی کو خون عطیہ کرنا، خون دینا، اگر جو ہے ایک احرام والا حاجی یا معتمر کسی کو جو ہے عطیتاً خون دے رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اب اس کے بعد 2-3 مسئلے مختصر سے وقت میں ذکر کیے جا رہے ہیں حروف تہجی دال سے شروع ہونے والے. دستانہ پہننا خواتین کے لیے تو بالکل اجازت ہے، یعنی گلوز وغیرہ، لیکن مردوں کے لیے حالت احرام میں دستانہ پہننے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے دستانہ پہن لیا فوراً اتار دیا کوئی حرج کی بات نہیں، صدقہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آدھے دن تک اگر کسی نے دستانہ دونوں ہاتھوں میں پہن لیا، ایک ہاتھ میں بھی پہن لیا تو پھر دم واجب ہو جائے گا. حروف تہجی دال ہی سے دم کا مسئلہ ہے. آخر دم کہتے کسے ہیں؟ یعنی یہ کہ احرام کی حالت میں کوئی ایسی غلطی جس غلطی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے اس کو جنایت کہتے ہیں. ایسی جنایت پر دم ادا کرنا ہوتا ہے. عام طور پر دم جو ہے ایک بکرا اس کو قربان کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے اگر جو ہے حالت احرام میں جمع ہو گیا یا جو ہے طواف زیارت سے پہلے ہو گیا تو بڑا دم ہوتا ہے، اس کو بدنا کہتے ہیں، یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب یہ کہ تمتع کرنے والے، قران کرنے والے تمتع کی وجہ سے جو قربانی جو کرتے ہیں اس کو دم شکر کہا جاتا ہے. اس دم سے جو ہے دم شکر سے یعنی تمتع والی قربانی سے کھانے کی اجازت ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلانے کی اجازت ہے. لیکن جو جنایت والا یا غلطی والا جو دم ہوتا ہے اس دم کے جو ہے جو دم دیا جاتا ہے اس جانور سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس کو صدقہ کرنا، فقراء کو کھلانا ضروری ہے. ایک بات اہم یہ ہے کہ دم میں نہیں بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے، قربانی میں بکرا ذبح کرنا ضروری ہے. اس کی قیمت ادا کریں تو دم ادا نہیں ہوگا. البتہ دم کے سلسلے میں آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے. دم کے جانور کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یعنی اگر کسی سے جنایت ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی حالت احرام میں جس پر دم واجب ہو گیا ہے، کوشش کریں کہ اگر اسی وقت جو ہے اگر دم ادا کرنے کی سکت ہو، پیسے وغیرہ ہوں تو ادا کر دیں. اگر جو ہے فوراً حالات نہ ہو یا موقع نہ ملے تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن حدود حرم میں ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. تو محترم ناظرین، حجاج کرام کی خدمت میں یہ چند مسائل رکھے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کے حج کو حج مبرور بنائے اور ان کی سعی کو مشکور بنائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.